تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے تو حقیقتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا ان کے بعد آپ اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا آپ زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ دروازے ضرور کھلے رکھیے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیے ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹرز چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں، سراسر بے وقوفی ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں۔ بوڑھے ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے، جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر اور لوگ بکواس بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ زندگی اس کچی پنسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیت ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت طلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا اپنی حد۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی اسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھو جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ کا خلوص پھر ایک لفظ یا بات کسی کے دل میں اندھیرے کو دور کر کے حوصلہ اور نئی امید کا چراغ جلا سکتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ کامیابی لوگوں کی امانت ہے، اس لیے اپنی کامیاب ہونے کا راز لوگوں کو ضرور بتائیں۔ خدا نے پرندوں سے محبت کی تو درخت تخلیق کیے، انسانوں کو پرندوں سے محبت ہوئی تو پنجرے بنا دیے گئے۔ ابتدا بغیر انتہا کے اور آغاز بغیر اختتام کے نامکمل ہے۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اس لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کی کن سے ہے، اس کی کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں ہی اس کی محبت ہے۔ اور محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، محبت سراپا رحم ہے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسائل بنا دیے جاتے ہیں، ناممکنات کے خدشات سے نکال کر تم کو تمہارے خواب حقیقت میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، صبر برداشت کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ ماؤں کے ہونے سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہ کریں بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کوئی دوسرا آپ پر غصہ کرے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے غصے کرنے پر خاموش رہے گا؟
وہ خالق 7 سمندروں کا اور محبت بندے کے صرف ایک آنسو سے ہے۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی گئی محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ خود پر بھی نظر رکھیے، یعنی اپنے خیالات، باتیں اور عمل پر بھی غور کریں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ لفظ اس لیے پلٹ کر ہماری طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ دوسرے کس طرح کے احساسات سے گزرتے ہیں۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ کمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کام کرنے کو پسند کرتے ہیں تو یہ عظمت کی ایک علامت ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ مایوس نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان مسائل کو سمجھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے، ان سب سے آپ جتنے دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ زبان آئینہ ہے جس میں ہمارے عکس نظر آتا ہے۔ عقل کا استعمال کا فرق لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیوں سے چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ سیکھنے کا شوق خود بخود مسائل کا حل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ تعلق رہے نہ رہے لیکن احترام باقی رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام تو وہ ہوتے ہیں جن کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہر وقت بہادر نہیں رہ سکتا۔ کمزور لمحات میں تسلی کے 2 بول بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے لیکن بھروسہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ اپنا اخلاق اچھا کرو کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ جان نکل جانے والی موت سے وہ موت بہت بری ہوتی ہے جس میں پیار کرنے والا زندگی سے نکل جائے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔